بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: الدين يسر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، اس دنیا کے رہنے والے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو دین ملا ہے، جو مذہب ملا ہے، اس کو مذہب اسلام کہا جاتا ہے. اور مذہب اسلام اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سب سے زیادہ قریب انسانوں کے اور انسانوں کے لیے زندگی کو آسان بنانے والا سب سے بہترین مذہب
اور ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے جس نے انسانی زندگی کے ہر مرحلے کو بیان کیا ہے۔ کوئی ایسا مرحلہ یا موقع انسانی زندگی کا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلامی ہدایات اور اسلامی رہنمائیاں اور اسلامی اصول موجود نہ ہوں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اور آپ نہ جانتے ہوں اور ہمارا علم کم ہو، یہ بات الگ ہے، مگر اسلام نے اس پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے زندگی گزارنے کا ایک ایسا آسان مہذب طریقہ پیش کیا ہے جو اپنے اندر تمام طرح کی اچھائیاں لیے ہوئے ہے اور انسانوں کے مزاج اور انسانی فطرت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس مذہب کے ماننے والے، ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے۔ اس مذہب کو ماننے کے لیے چند شرائط ہیں۔ وہ ایسے ہیں کہ ان کو مانے بغیر، ان کو قبول کیے ہوئے بغیر کوئی بھی مسلمان مکمل مسلمان یا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا، قرآن مجید کی سینکڑوں ہزاروں آیات میں ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک مسلمان کے کامل مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو مانے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی معبود ہے، بلکہ وہی معبود برحق ہے۔ دنیا کے انسان یا دنیا کی کوئی بھی کتنی بھی بڑی طاقت انسانوں کو ماننے پر مجبور کرے یا نہ کرے کہ تم فلاں کو خدا مانو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یقین رکھو کہ یہ خدا ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں بن سکتا۔ قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے، اس کے دوسرے رکوع کی ایک آیت یوں فرمایا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ انسان جو یوں کہتے ہیں کہ فلاں بت اولاد کا دینے والا اور فلاں مزار روزی میں برکت دینے والی اور فلاں اللہ کا ولی بیماریوں کو دور کرنے والا اور فلاں مزار کا اگر طواف کر لیا جائے تو پریشانیاں پاس کو نہیں آتی۔ قرآن کہہ رہا ہے اور انسانی عقل کے سامنے ایک سوال رکھا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر آسمان و زمین کے درمیان، انسانوں سے سوال ہے، مسلمانوں سے نہیں، کہ اپنی عقل اور دماغ پر زور ڈالو، اپنے آپ سے سوال کرو کہ اگر اس کائنات کے اندر 2 خدا ہوتے، اگر اس کائنات کو چلانے والے 2 ہوتے تو کیا ہوتا؟ قرآن نے جواب دیا، لفسدتا، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، نہیں چل سکتا تھا۔ 2 خدا ہوتے، ایک یہ کہتا کہ نہیں فلاں خاندان نے مجھ سے لڑکی مانگی ہے، ہم لڑکی دیں گے۔ دوسرا یوں کہتا، نعوذ باللہ اگر وہ خدا ہوتا، نہیں ہم لڑکا پیدا کریں گے۔ ایک خدا یوں کہتا کہ نہیں جنوری کے مہینے میں گرمی ہونی چاہیے، دوسرے کی جانب سے یہ آتا، نہیں سردی ہونی چاہیے۔ ایک خدا یوں کہتا کہ نہیں انسانوں کے لیے اس موسم میں یہ پھل اور یہ غذا بہتر ہے، دوسرا خدا کہتا نہیں یہ پھل اور یہ غذا بہتر ہے۔
خلاصہ یہ ہر معاملے میں اختلاف، اور اختلاف کا جو نتیجہ ہے اگر کوئی سنبھلنے کی کوشش نہ کرے وہ سوائے فساد، لڑائی اور جھگڑے کے کچھ نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے بیان کیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور پھر فرمایا فسبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، کوئی شریک نہیں ہے اس کا، وہ اکیلا ہے۔ اور قرآن اشاروں کی زبان میں اتنی پیاری بات کرتا ہے۔ سورہ کہف جو ہم جمعے کے دن پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت کو آپ اٹھائیں، قرآن مجید کا 15واں پارہ اور رکوع نمبر 16 جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ کہف کی پہلی آیت فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، امت کے نام پیغام دیا کہ جیسا پہلے والوں نے یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، خدا بنا لیا، تو امت کو پیغام دیا اشاروں کی زبان میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جس نے قرآن کو اپنے بندے پر اتارا۔ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اسی مہینے میں بعض حضرات کے خیال کے مطابق معراج ہوئی، حالانکہ اس کی کوئی مستند روایات موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی معراج کے تعلق سے جب قرآن بات کرتا ہے، قرآن مجید کا 15واں پارہ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتی ہے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رب العالمین کے بعد جن کا درجہ سب سے بلند، سب سے محترم، آپ سے زیادہ مقدس، قابل احترام، بڑی شخصیت نہ آئی ہے اور نہ آئے گی، یہ قرآن مجید کا اعلان ہے۔ آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی خوبصورتی، آپ سے زیادہ بہترین انسان اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ ان کے بارے میں قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی۔ مجھے عرض کرنا یہ مقصد ہے کہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں نہ کوئی عبادت کے لائق تھا اور نہ ہے اور نہ ہوگا، وہ یکتا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور وہ خود جانتا ہے وہ کیسے ہے، وہ کیسے بنا۔ ہمارا یقین اور ایمان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور اگر انسانی عقل یہ سوچنے لگے کہ کیسا خدا ہے، کبھی تو نیند آتی ہوگی، شیطانی وسوسے کی بنیاد پر کسی کے دماغ میں یہ سوال آئے تو قرآن نے جواب دیا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو بہت دور کی بات، رب العالمین کو نعوذ باللہ اونگ بھی نہیں آتی، وہ جہانوں کا پالنہار، وہ پروردگار ہے۔ تو پہلی چیز اسلام کے اندر اللہ کو ایک ماننا اور جاننا، اور یہاں بھی یہ بات یاد رکھیں رب العالمین کی ذات ہو یا صفات، فرق ہے، ذات اس کی ایک ہے، صفات اس کی بہت سی ہیں۔ وہ اولاد دیتا ہے، وہ اولاد میں لڑکی اور لڑکا الگ دیتا ہے، کبھی کبھی کمال اس کی قدرت کمال دکھاتی ہے کہ ایک خاتون کے رحم مادر میں 2 بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھی دونوں لڑکے ہوتے ہیں، اور کبھی قدرت انسانوں سے کہتی ہے کہ آؤ مشاہدہ کرو، کیوں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پوجو، ہم سے مانگو، کیوں ایک ہی ماں کے پیٹ کے اندر لڑکی بھی ہوتی ہے اور لڑکا بھی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے کہ ہماری قدرت کا مظاہرہ کرو، ہم کون ہیں،
اور کبھی کبھی قدرت کمال دکھاتی ہے 40 سال ہو گئے، بے شمار واقعات ہیں، بچوں کی کلکاریاں، ان کے رونے کی آوازیں، ان کے کھیلنے کی آوازیں، ان کے چیخنے کی آوازیں گھروں سے نہیں آتی، والدین پریشان، ایک عورت کے ساس اور سسر پریشان، بچے نہیں ہیں، بڑی مایوسی ہے، مانگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے نبی کو 90 سال انتظار کرایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، اور کب بیٹا دیا؟ اس عمر میں جا کر کہ ہمارے زمانے میں تو اس عمر تک انسان پہنچتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس امت کی جو اوسط عمر اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وہ 60 سال ہے، بس 90 سال میں جا کر اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ایک عام انسان اور اس کے مقابلے میں ایک اللہ کا نبی کتنے گڑ گڑائے ہوں گے، کتنا رویا ہوگا۔ نبی سے ہٹ کر ایک عام انسان تو کبھی کبھی خدا سے شکایت بھی کرتا ہے، مولا صبر نہیں آتا، تسلی نہیں ہوتی، محلے والوں کے طعنے برداشت نہیں ہوتے، اب تو بچوں کی کلکاریاں میرے گھر میں بھی گونجیں، بچے روئیں، ہم ان کی تکلیفوں کو اٹھائیں۔ کبھی کبھی اس کی رحمت 40 سال کے بعد، کبھی 20 سال کے بعد جوش میں آتی ہے، اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ہم اور آپ، کیونکہ ہم عام انسان ہیں، اس کو عام لے لیتے ہیں۔ ایک بچے کی پیدائش اس انسان کے ذہن سے جو کسی بھی ولی کے مزار پر جا کر اولاد مانگتا ہے، وہ سوال کرتا ہے اس بچے کا پیدا ہونا، وہ پوچھتا ہے کس کس کے پاس تم نہیں گئے، کس کس سے تم نے نہیں مانگا، تم نے کہاں چڑھاوے نہیں چڑھائے، تم نے کس کے نام پر چادر کی نیاز نہیں چڑھائی، تم نے کس کس کا طواف نہیں کیا، تم کس کس عامل کے پاس نہیں گئے، حالانکہ ہم کہتے رہے کہ ہم ہی ہیں اولاد دینے والے، ہم ہی ہیں ان کو چھیننے والے، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ خدا کی قدرت ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے یکتا ہونے کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے چونکہ ہمارا مزاج اب قرآن کے ترجموں کے پڑھنے کا نہیں رہا، اب تو مزاج یہ ہے موجودہ زمانے میں موبائل کی اسکرین پر کوئی پیغام آیا، وہ سچ ہو یا جھوٹا بس آگے بڑھا دینا، حالانکہ قرآن نے کہا کوئی خبر آئے فتبینوا، قرآن مجید کی سورہ حجرات یعنی 26واں پارہ سورہ حجرات کا پہلا رکوع انسانوں سے، ایمان والوں سے کہتا ہے تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لیا کرو، کیا ہے، کیسی خبر ہے، کیا نہیں ہے، ہمارے یہاں جو آیا اس کو آگے بڑھائیے، اور آپ یقین کریں اس میں سے 1% بھی سچ نہیں ہوتا، 1% بھی سچ نہیں ہوتا، سوائے یہ کہ کسی اللہ کے بندے، اللہ والے، کسی عالم کی جانب سے وہ پیغام ہو، وہ بات الگ ہے۔ بہرحال اسلام کے اندر پہلی چیز اللہ کو ایک مانو، ہر حالت میں کچھ بھی ہو، ہر حالت میں ایک مانو، کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن مجید کا بڑا چھوٹا سا سورہ، ہمارا مزاج قرآن پڑھنے کا نہیں رہا، ورنہ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ قرآن ہے کس کی کتاب، رمضان میں امام یا حافظ صاحب سنائیں گے، تراویح میں سن لیں گے، موت ہو جائے گی بلا لیں گے۔ اب تو اپنے اپنوں کے لیے قرآن نہیں پڑھتے، روتے ہیں، 2 دن کے آنسو ہوتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، حالانکہ لوگ نہیں جانتے میت کا اصل حق یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے انتقال کے بعد، بھائی کے چلے جانے کے بعد، گھر کی کسی خاتون کے انتقال کے بعد اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کرو۔ 3 طریقے ہیں، جسمانی عبادت کرو، اس کے لیے روزہ رکھو، نماز پڑھ کر دعائیں مانگو، مالی عبادت صدقہ اور خیرات کرو، اس کے نام پر یتیموں کو کھلاؤ، بیواؤں کی چھتوں کا انتظام کرو، مدارس کا خیال کرو، امداد مساجد کی کرو، دعائیں کرو، ان کے لیے خوب، ان کو دعاؤں میں خوب یاد رکھو۔ یہ میت کا، ایک مرحوم اور مرحومہ کا حق ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن مجید کا چھوٹا سا سورہ ہے،
قل هو اللہ احد. اگر کوئی انسان صرف اس سورت کے ترجمے کو اٹھا کر پڑھ لے اور سمجھنے کی کوشش کر لے، رب کعبہ کی قسم وہ شرک میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا. یہ ناممکن ہے کہ وہ قرآن کی سورت کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ کوئی اور بھی خدا کی خدائی میں شریک ہے. یہ ناممکن ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ کے نبی اعلان کیجیے اللہ ایک ہے، ایک ہے. اللہ الصمد ایک ہے. کہیں انسان کی ذہن میں یہ خیال نہ آئے ہم بھی اکیلے کبھی کبھی ہوتے ہیں تو کوئی کام ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا، ہمیں بھی کسی کی مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے. کہیں کسی انسان کے ذہن میں یہ خیال آئے کیسا خدا ہے جو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی. نعوذ باللہ. قرآن نے کہا اللہ کے نبی اعلان کیجیے اللہ الصمد بے نیاز ہے، کوئی ضرورت کسی کی نہیں. اور فرمایا سنو لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ بھی رہے گا، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. پہلی چیز اسلام کی یہ ہے کہ اللہ کو زبان سے کہو بھی وہ ایک ہے، دل بھی تمہارا گواہ رہے کہ وہ یکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانو. زکوٰۃ فرض ہو جائے، ایک متعین نصاب پر تمہارے پاس وہ اتنا مال ہو، 1 سال گزر جائے تو زکوٰۃ ادا کرو. رمضان کا مہینہ آئے، شرعی عذر نہ ہو، شرعی مجبوری نہ ہو تو روزے رکھو. اس کے بعد اگر اتنا مال ہو جائے، جسم میں طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ قرآن بھی بیان کرتا ہے، اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ایک دن اس دنیا کو ختم ہونا ہے، قیامت آئے گی، میدان حشر قائم ہوگا، ہر عمل کا حساب و کتاب ہوگا، سوال و جوابات ہوں گے. ہر ایک کو نیک ہو یا برا، امیر ہو یا غریب، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا مالدار، عہدیدار ہو یا غلام، مالک ہو یا کام کرنے والا، مزدور ہو یا اس کا آقا ہو، کام کروانے والا ہو یا کام دلوانے والا ہو، ہر ایک کو وہاں اپنے کیے ہوئے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا. اور اس حساب کی مجلس سے پہلے یعنی میدان حشر سے پہلے اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ بعث بعد الموت، یعنی انسانوں کو اس موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ اسلام کی، اس مذہب کی یہ چیزیں ہیں جن پر یقین رکھنا، ایمان لانا ضروری ہے. زندہ کیا جائے گا، ماننا ہوگا. اور زندہ بھی ایسا نہیں، قرآن نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ میرے پاس جو انگلیاں ہیں، جو ہاتھ میرے ہیں، مجھے ہی ملیں گے. کیوں؟ انسان کی عقل تو محدود ہے، کہیں خیال نہ آ جائے کہ دفنانے والے دفنا کر چلے جاتے ہیں، کچھ چند دنوں کے بعد یہ جسم گل کر سڑ کر مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے. کوئی یوں کہنے لگے ہم تو جلا دیتے ہیں، راکھ نہ جانے کہاں کی کہاں پہنچا دیتے ہیں. کوئی کچھ کہنے لگے، کہیں ذہن میں یہ خیال نہ آئے کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا. قرآن نے بیان کیا فکر نہ کرو، انگلی کے جو پورے ہوتے ہیں یہ اگر تمہارے ہیں تمہیں ملیں گے. اسی لیے ہم رب العالمین ہیں. اللہ کہتا ہے ہم زندہ کریں گے. تمام انسان اپنی قبروں سے، زمین سے ننگے پن کی حالت میں قیامت کے دن اٹھیں گے. سب کو جمع کیا جائے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، 28واں پارہ سورہ تغابن کی آیت ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جب تمہیں تمہارا رب جمع کرے گا وہ دن ہی جمع ہونے کا ہوگا. انبیاء،
اولیاء، شہداء، بڑے بڑے درجے کے لوگ، صحابہ کرام، عام انسان، اللہ کے انکار کرنے والے، اللہ کو ماننے والے، رسول کا انکار کرنے والے، رسول کو مان کر، اللہ کو مان کر اس اللہ کی صفات میں شریک کرنے والے، اور ان دونوں کو مان کر بھی جنت اور جہنم کا انکار کرنے والے، یا جنت کو مان کر جہنم کے انکاری، یا جہنم کو مان کر جنت کے انکاری، ہر طرح کا انسان جو اس دن سے، جس دن آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے، اس دن تک، جس دن قیامت کا سورج مشرق سے نہیں مغرب سے نکل کر آئے گا، جو بھی اس دنیا میں آئے گا ہر ایک کو وہاں جمع کیا جائے گا۔ اور قرآن نے اس کا نقشہ اتنی مرتبہ کھینچا ہے اور ایسا بیان کیا ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن 29ویں پارے کی سورہ حاقہ میں بیان کیا ہے کہ سنو، پڑھو ہماری کتاب کو، جب تمہیں جمع کیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ۔ اور اس کے بارے میں جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، قرآن بیان کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ۔ میں نے ابھی کہا ہم نے قرآن سے رشتے کو مضبوط کر لیا، ورنہ قرآن انسانی دل سے سوال کرتا ہے، اس کے ذہن کو چوٹ مارتا ہے کہ سنو تم کہاں جا رہے ہو، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک رہے ہو، کس جانب جا رہے ہو، آؤ ہم بتائیں گے، اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی ہوگی، ہم اٹھائیں گے، تمہیں واپس زندہ کریں گے۔ اور جب ہم اپنی میت کو دفناتے ہیں تو اس موقع پر بھی شریعت نے ہمیں یاد دلایا، کیا یاد کرو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سنو انسانوں، ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا اور ہم دوبارہ اسی میں تمہیں دفنائیں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکالا جائے گا اور وہاں جمع کریں گے، ہر ایک سے حساب و کتاب ہوگا۔ اور قرآن بیان کرتے ہوئے ایک عجیب منظر بیان کرتا ہے، اس دنیا میں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، باپ کو پیٹنے والے، مارنے والے ہوں تو اولاد بچانے آتی ہے، بھائی کو بھائی بچا لیتا ہے، شوہر کو بیوی بچا لیتی ہے، بیوی کی حمایت شوہر کرتا ہے، ساس اور سسر کو داماد بچاتا ہے، یہ سب انسانی دنیا تک ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال کر آنا کیوں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ماں اس دنیا میں بچے کو اگر وہ پیشاب کر دے، پاخانہ کر دے، اس کے گندے بستر پر سو جاتی ہے، برداشت کر لیتی ہے، اور اگر نہیں سوتی اس کو گود میں اٹھا کر پوری رات کھڑی رہتی ہے، بچہ سو جائے اس کو سکون مل جائے۔ اس ماں کے پاس کل ایک لخت جگر جائے گا، وہ حوالہ دے گا، اماں جان تیرا بیٹا ہوں، تیری کوکھ سے پیدا ہوا، تیرے سینے سے غذا کو میں نے پیا ہے، تیرا دودھ پی کر آیا ہوں، ایک نیکی کا مسئلہ ہے، ایک نیکی آپ دے دیں گی، تیرا بیٹا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ماں سوال کرے گی، یہی ایک نیکی کا سوال میرا تجھ سے ہے۔ قرآن نے منظر اتنے عجیب کھینچے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ پڑھیں 29واں پارہ سورہ قیامہ، قرآن نے ایسا منظر کھینچا کہ انسان کی ہچکیاں بن جائیں۔ کلا بل راق، انسان سوچے جب دم نکلتا ہے، جب روح نکلتی ہے، قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ کبھی سوچا ہے، پڑھا ہے ہماری کتاب کو کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ؟ تم روئے زمین پر دندناتے پھرتے ہو، ہم سے بڑا مالدار کون، ہم سے بڑا عہدیدار کون، ہم سے بڑا طاقتور کون؟ قرآن کہہ رہا ہے جب کل قیامت کے دن سور پھونک دیا جائے گا، سب پڑے ہوئے ہوں گے، اور قرآن نے بیان کیا کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا جیسا کہ درختوں کے جھاڑوں کے تنے پڑے ہوں، سب پڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک آواز آئے گی،
लिमन मुल्क यौम, कौन है हुक्मरान, कौन है बादशाह। और सवाल किया जाएगा कहाँ है वो बादशाह जो कहते थे हमारी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। कहाँ है वो वजीर जो ये कहते थे हम कानून को बदलेंगे, हम कानून के बनाने वाले होंगे। कहाँ गए वो नौजवान जो शीशों के सामने, आईनों के सामने खड़े होकर 2-2 घंटे अपने आप को इसलिए संवारते थे कि कोई गैर महरम उनको एक शादी में गौर से देखे। सवाल होगा कहाँ है वो ख़वातीन जिन्होंने अपने जिस्मों को बदला, नंगे कपड़े पहने ताकि गैर महरम मर्द उनको देखें। कहाँ गए लोग, किसकी हुकूमत, कौन बादशाह। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया अर्श के नीचे से आवाज़ आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, हुकूमत एक अकेले अल्लाह ज़बरदस्त की है, कोई हाकिम नहीं। यहाँ दुनिया में 10 साल का हाकिम बनता है, दुनिया को इशारों पर नचाता है। 10 साल का जिम्मेदार बनता है, दुनिया को इशारों पर नचाता है, आवाम को परेशान करता है। उस दिन रिवायत के अंदर आता है हवा की आवाज़ भी नहीं आएगी। मुस्नद अबू याला की ये हदीस है, एक पत्ता नहीं हिलेगा और 3 बार ये सदाएं लगाई जाएंगी लिमनिल मुल्कुल यौम। आओ दावा करो कौन है, जवाब आएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, हम हैं बस, तुम कुछ नहीं हो। और ऐसा मंजर अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया सबको मौत आ जाएगी और जिस मौत से हम डरते हैं मलकुल मौत, उसको भी मौत आएगी, तमाम को मौत आएगी। मुख्तसरन अर्ज़ करूं, अल्लाह सवाल करेंगे जानने के बावजूद मलकुल मौत अब कौन बाकी है, कौन बचा है। अल्लाह आपके तमाम फरिश्ते मर गए, सब चले गए, 4 बाकी हैं आपकी ज़ात के अलावा, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, इज़राईल, ये 4 बाकी हैं। हुक्म होगा उन तीनों को भी मौत आ जाए, मलकुल मौत उनकी भी जान निकाल लेंगे। अल्लाह जानने के बावजूद मलकुल मौत थर थर कांपने लगेंगे, पूछेंगे अब कौन बचा है। इज़राईल अलैहिस्सलाम कांप रहे होंगे, अर्ज़ करेंगे अल्लाह तेरी ज़ात बाकी है और सिर्फ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, कायनात में कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो जिब्राईल भी चला गया जिसके बारे में ये है कि उन्होंने अपने 600 परों में से सिर्फ 2 पर खोले हैं बस, जिनकी ताकत का अंदाज़ा ये है कि अगर अपने पर की नोक से दुनिया को ज़रा इशारा कर दें दुनिया तबाह हो जाए, वो भी चले गए, कोई नहीं है। हुक्म होगा मलकुल मौत अब तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है, तुम भी मर जाओ। मलकुल मौत को भी मौत आएगी और ऐसी ख़तरनाक आवाज़ आएगी कि अगर कायनात ज़िंदा होती कोई न बच पाता उस आवाज़ को सुनकर। सिर्फ एक अकेला अल्लाह बाकी रहेगा बस, उसके अलावा कोई नहीं होगा। सबसे सवाल होगा, उसके बाद सबको ज़िंदा करके मैदान हश्र में जमा किया जाएगा कि आओ अब हम पूछेंगे क्या करके आए हो दुनिया में, क्या करके आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे अंबिया तुम्हारे पास दीन लेकर गए थे उसको तुमने बदल दिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा नबी तुमसे कहकर आया था और तुम्हारे सामने कुरान की तिलावत करके आया था, कुरान छोड़ कर आया था, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल हो चुका है, कुछ बढ़ाने की कुछ कम करने की कोई गुंजाइश नहीं। सबको बुलाया जाएगा, सबसे सवाल होगा, कोई नहीं बचेगा। आप हैरान रहेंगे, अल्लाह के नबी अपने बारे में अपनी बेटी से और बीवी से यूं फरमाया करते थे, बेटा हज़रत फ़ातिमा से फरमाया
ذرا اپنے اعمال کے حساب کی تیاری کر لینا. محمد کو تو اپنا بھی بھروسہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن نے آپ کے بارے میں کیا کہا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں. یہاں تک اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمام انبیاء صرف ایک لفظ ان کی زبان پر جاری ہوگا، نفسی نفسی. مولا امت کے بارے میں نہیں، سوائے اللہ کے نبی کے علاوہ تمام نبیوں کی زبان پر ایک لفظ، مولا ہمیں نجات دے دے، ہمیں بخش دے، ہمیں نجات دے دے. سب سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا دین کے ساتھ تم نے کیا کیا، کیا معاملہ کر کے آئے. پوچھا جائے گا رجب کی 22 تاریخ کی بدعات کو تم نے کیوں بڑھاوا دیا، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارے معاشرے میں بڑھا چڑھا کر خوب دھوم دھام سے منائی جاتی ہے. نہیں، 22 رجب کے کنڈے آپ کے یہاں نہیں بنے، لوگ تانوں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. حالانکہ لوگ نہیں جانتے. میرے بھائی ذرا اسلامی تاریخ کو پڑھنے کی کوشش تو کرو، جاننے کی کوشش کرو حقیقت کیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس مہینے میں صرف ایک واقعہ ہوا، صرف ایک، اور وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب کو ہوئی ہے. بس نہ معراج کے بارے میں کوئی روایت. ہاں اتنا ضرور ملتا ہے معراج کے بارے میں کہ 5 نبوی کو جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کو معراج کرائی گئی اور اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلائیں، آپ کی ملاقات اللہ سے ہوئی. لیکن 22 رجب کو کنڈوں کا بنانا اور مخصوص کانوں کا بنانا، ان کو تقسیم کرنا، اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ چیز آئی شیعیت کی جانب سے. اور آپ حیران رہ جائیں گے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو جو ان کے مخالفین تھے، شریعت کے غدار تھے، اسلامی حکومت کے غدار تھے، کیونکہ غدار چھپ کر رہتا ہے، انہوں نے 22 تاریخ کی رات کو جب یہ خبر ہوئی اور اعلان کیا گیا خلیفۃ المسلمین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، خوشی میں اپنے حلوے اور میٹھے کھانے بنا کر تقسیم کیے تھے، جن کو ظالموں نے بعد میں یہ کہا، جھوٹ بولا، اپنی جانب سے گھڑا کہ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے ایسے ایسے وصیت کی ہے جو مکمل جھوٹ کا ملغوبہ ہے. ایک صحابی کے بغض میں بنائے ہوئے کھانے کو تقسیم کر کے ہم بھی اس بغض میں شریک ہو جاتے ہیں. حالانکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، جو ان سے بغض کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے بغض کیا ہے، جو ان سے محبت کرے گا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے. اور صحابہ تو وہ ہیں قرآن کی آیتیں الفاظ بھرے ہوئے ہیں اور ان کے سرٹیفکیٹ کے لیے ایک آیت کافی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جاؤ، اللہ نے اعلان کیا ہم تم سے راضی، تم ہم سے راضی. بس جن کے بارے میں اعلان کر دیا گیا دنیا ہی میں آپ تو جنتی ہیں. کسی صحابی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے فرمایا جنتی دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھو وہ جا رہا ہے. کبھی فرمایا مجلس میں ابھی آنے والا شخص کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت کے فلاں محل میں ہوگا. سینکڑوں روایت. اور ہم دین کے نام پر بڑھوتری کرنے کے لیے کہیں کسی چیز کو اپنے آپ اپنی جانب سے بنا کر بس کرتے چلے جاتے ہیں. ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ کے بندے اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے، پوچھا جائے گا، جمع کریں گے. اور آپ یقین رکھیں چاہے آپ کو ہماری اس بات پر یقین آئے یا نہ آئے، مگر قرآن کی باتوں پر تو یقین ہوگا. قرآن نے سینکڑوں مرتبہ یہ کہا ہے کہ بھائی حساب سے کوئی نہیں بچ پائے گا. کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ کوئی نہیں بچے گا، کچھ بھی ہو. مالدار ہوں گے اپنے گھر کے، ولی ہوں گے اس دنیا میں، ہر ایک کو کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے،
کیا کیا؟ اور وہاں تو ایسا ہوگا جب انسان نہیں بولے گا، زبان بند رہے گی، بالکل نہیں بولے گا۔ قرآن مجید کی سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا ہے۔ اس کے سیکنڈ لاسٹ رکوع کو آپ پڑھ کر دیکھیں، جو قرآن نے میدان حشر کا منظر بیان کیا ہے۔ فرمایا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم الگ ہو جائیں آج۔ اور اس کے بعد قرآن بیان کرتا ہے نہیں بولو گے۔ یہاں کورٹ کچہری میں آپ جائیں تو مجرم کا لائر اس کو یہ سکھاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی منڈی ہے، کہ آپ کو کچھ نہیں بولنا ہے، بچانا ہمارا کام۔ وہاں بھی انسان یہی کرے گا، کچھ نہیں بولے گا، بار بار سوال ہوگا کیا کر کے آئے ہو، کچھ نہیں بولے گا۔ قرآن نے اس کے بعد کا منظر بیان کیا، ہم کیا کریں گے سنو، الیوم نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پر مہر لگائیں گے، سیل لگا دیں گے، نہیں بول پاؤ گے۔ وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے۔ وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، تمہارے پیر ہاتھ گواہی دیں گے تم کیا کر کے آئے ہو۔ حدیث شریف یہاں تک بیان کرتی ہے کہ جو لوگ آج کے زمانے میں بے حیائی کو، زناکاری کو، آنکھوں سے نہ دیکھے جانے والے ننگے مناظر کو کم سمجھتے ہیں، ان کی آنکھیں بولیں گی، اور کھل کر بیان کروں ان کی شرمگاہ گواہی دے گی، مولا جھوٹ بولتا ہے، یہ حرام کاری کر کے فلاں موقع پر آیا ہے۔ انسان کی ران گواہی دے گی، اس کی ہتھیلیاں گواہی دیں گی، اس کے ہاتھ بولیں گے، بازو گواہی دیں گے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کھولو اس کا کتابچہ، کھولو اس کا دفتر، فلاں موقع پر، عمر کے فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں ہفتے میں، فلاں دن کے موقع پر اس نے بیوہ کا مال کھایا تھا، اس کے بھائی کے بچے یتیم ہوئے تھے، یہ بچوں سے جھوٹ بولتا رہا، ان کے پلاٹ، ان کی سائٹ، ان کے مکان پر قبضہ کر کے یہ حرام کے مال کو پیٹ میں اتارتا رہا۔ یہ پیر گواہی دیں گے، جھوٹ بول رہا ہے، حرام کی دولت کے ذریعے سے یہ میونسپل میں گیا تھا، یہ رجسٹرار کے آفس میں گیا تھا، زمین کو حرام کے پیسے سے خرید کر یہ قوم کے پیسے سے، اس نے قوم کے پیسے سے عمارتوں کو خریدا ہے۔ مولا جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا قدم گواہی دے گا، انگلیاں بولیں گی، انگلیوں کے ناخون گواہی دیں گے، یہ ہاتھ اٹھاتا ماں کے گال پر پڑا تھا، یہ زبان چلی تھی، باپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ انسان کے جسم کا ہر عضو گواہی دے گا، کہاں جاؤ گے؟ ہم بولیں گے تم کیا کر کے آئے ہو، سب کچھ پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی بڑی عجیب نعمت ہے کہ اس نے سدھرنے کے مواقع بھی دیے، راستے بھی بنائے کہ نہیں تم سدھر جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تم آ جاؤ راہ راست پر، کوئی مسئلہ نہیں، واپسی کے راستے ہیں۔ کیسا؟ چلو اس راستے پر جس پر ہمارے انبیاء چلے، مانو اس کو، جیسے وہ دعوت و تبلیغ کے راستے پر چلے، سیکھو، جاؤ خانقاہوں میں، مدارس کے علماء سے رابطہ کرو اور میری بات کو معاف فرمائیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بنا ہے، ہم سوال پوچھتے ہیں کس میں، کس چیز میں؟ مولوی صاحب نماز ہوگی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو اہم چیزیں ہیں کسی عالم سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا، کچھ بھی ہوتا رہے، کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ اب تو لوگوں نے، ایک زمانہ تھا زکوٰۃ اور دوسرے مال کے بارے میں سوالات آتے تھے، اب تو وہ بھی ختم ہے، کیونکہ اب تو زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہوتا، سوائے چند اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اب تو زکوٰۃ بھی سر پر لوگوں کے بوجھ بن گئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ راستے پر آنا چاہتے ہیں خدا کے لیے، کسی شریعت کے جانکار سے اپنے تعلق کو قائم کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ دن گزاریں، کسی مستند، میرے لفظ پر غور کریں، کسی مستند اللہ والے سے جا کر خانقاہ میں ان کے ساتھ رہیں، ورنہ بیعت تو بازاروں میں ایک شام کے کھانے پر بک رہی ہے، آپ جا کر لے سکتے ہیں۔ پیر کو بلائیں گھروں میں،
وہ کپڑا پھیلائیں گے اور کیا الفاظ استعمال کریں ان پیر و مرشد کے لیے وقت اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے شہر میں دکانیں کھلی ہیں، نماز کوئی پتہ نہیں کسے کہتے ہیں نماز۔ ایسے بھی میرے الفاظ کو معاف فرمائیں، گھر میں مجلس چلتی ہوگی اور بازو میں مسجد ہوگی، مگر وہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہوئے ان کے مریدین کو بھی، ان کے پیر کو بھی موت آتی ہے۔ ہم نے گھر میں پڑھی، کیوں پڑھی گھر میں؟ کہ اللہ کے نبی کا الفاظ نہیں سنے؟ فرمایا تھا ایک موقع پر، اور آپ جانتے ہوں گے، دل چاہتا ہے کسی کو نماز کے پڑھانے کا حکم دوں، نوجوانوں سے کہوں لکڑیاں جمع کریں اور ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اپنے گھروں کو مسجد بنا لیتے ہیں۔ مجبوری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایسے پیروں کی بھرمار ہے، مجھے مسلک سے کوئی فرق نہیں، کوئی کسی مسلک کا ماننے والا ہو، بس آئیں گے شوقیہ، چھوٹا ہے بڑا کوئی پروگرام ہوگا، بیعتیں چل رہی ہیں۔ اور لوگوں کو اصل تو آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، ہمارے شہر میں 90% یہی نہیں پتہ کہ بیعت کا مطلب شریعت میں کیا ہوتا ہے۔ بس بیعت لے لیا، اور بیعت دینے والا، آپ معاف فرمائیں الفاظ کو، آج کے زمانے کا پیر شرابی بھی ہے، ہم تحقیق کے ساتھ بول رہے ہیں، چرسی بھی ہے، نشیڑی بھی ہے، وہ آپ کو نصیحت کرتا ہے یہ کام مت کرنا، پیچھے سے سنگے میں شامل ہونے والا بھی ہے۔ بہرحال ایک راستہ یہ ہے کہ خانقاہوں میں جائیں، اللہ والوں سے ملیں، لیکن مستند تحقیق کر کے، کیونکہ انسان نے عقل اسی واسطے دی ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے آپ کے سامنے ہیں، یہ سچ کا ہے یہ جھوٹ کا ہے۔ عقل کو کیوں دیا؟ عقل نے، عقل اللہ نے آپ کو اور مجھے کیوں دی؟ استعمال کریں۔ اس کے بعد مدارس کا راستہ، اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کرائیں، چاہے روزانہ آنا جانا کیوں نہ ہو، دنیاوی تعلیم سے ہم یہ اسلام منع نہیں کرتا، بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، IPS یا IAS آفیسر کچھ بھی بنے، کسی بھی لائن میں جائیں، مگر خدا کے لیے دینی تعلیم اس کو سکھا کر اس کو دین سے قریب کریں۔ اور اس کے بعد جو راستہ عوام کے لیے بڑا آسان ہے، وہ راستہ ہے دعوت و تبلیغ کا راستہ۔ یہ عوام کے لیے بڑا آسان ہے، 3 دن لگانا، 10 دن لگانا، یا اس کے بعد 40 دن گزارنا، یا اور اگر دل لگنے لگے اور اللہ گھر کے پیچھے ذمہ داریاں سنبھالنے والا اللہ نے کسی کو دیا ہے 4 مہینے سال لگانا، وہ ایک الگ ترتیب ہے، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ ہم بھی اس میدان کے ماہر نہیں ہیں، مگر عوام کا فائدہ بڑا ہے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ میرے اور آپ کے شہر میں 12 سال بعد 8 اور 9 تاریخ کو اجتماع بھی ہونے والا ہے۔ یہ پوری بات جو آپ کی تمہید بانی وہ اسی لیے ہے۔ میرے بھائی، مسلک کو الگ رکھ کر جائیں، شامل ہوں، اور اس بات کی نیت لے کر جائیں، سامنے والا بازو والا کیا کرے گا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایک ہمارے یہاں کی بڑی پریشانی ہے یہ، میں نماز پڑھنے لگوں، پڑوسی نماز کو نہیں گئے، وہ کیوں نہیں گیا، مسئلہ کیا ہے؟ یہ زمانہ وہ ہے اللہ کے لیے میں اپنے اور آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ہاں سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیں پیار کے انداز میں، مگر اپنی فکر کریں، کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگ سمجھانے کی جگہ کسی کے دل کو تکلیف بھی دے دیتے ہیں، اور اسلام میں ایذائے مسلم حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کسی مسلمان کو تکلیف دینا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ آنے والی 8 اور 9 تاریخ کو اجتماع ہے، اس میں شامل ہوں، 2 دن وہاں گزاریں۔ 12 سال کے بعد آیا، کم از کم یہ نیت لے کر جائیں، نہ جانے کس اللہ والے کی کون سی بات پسند آ جائے۔ ہمارے یہاں کا مزاج یہ ہے، مولوی صاحب اجتماع ہے، 9 تاریخ کو جائیں گے، دعا میں شریک ہوں گے، آ جائیں گے۔ اعمال جا کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیوں اس کام کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ نے کیوں شروع کیا تھا، اور عوام کا کیسا فائدہ ہوا ہے۔ آپ نے شاید کارگزاریاں نہ سنی ہوں، ہم نے تو اپنے علاقوں میں دہلی وغیرہ کے بازوں میں دیکھا ہے کہ کیسی کیسی کارگزاریاں، ایسے محلے جہاں صرف شراب کا پینا عام تھا، دینی تعلیم نہیں تھی، کیونکہ جب ملک کا بٹوارہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جب ملک کا بٹوارہ ہوا تو آپ خاص طور سے جو نارتھ انڈیا کا علاقہ ہے اس کے حالات کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنے بدترین اور خراب حالت تھے۔
دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے تھی اس سے بھی بدتر۔ عوام کے لیے بہترین راستہ ہے، جائیں، جانے کے بعد شامل ہوں، یہ نیت لے کر جائیں میں خود بدلوں گا، خود بدلوں گا۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، ان باتوں کی روشنی میں جو اللہ والے وہاں کہیں میں بھی جائزہ لوں، آپ بھی جائزہ لیں۔ جب انسان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جب اس سے کوئی نیکی کی بات کہے وہ سنتا ہے اور اکیلے میں جا کر سوچتا ہے فلاں صاحب نے ایک بات کہی قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا میں بھی اس میں شامل ہوں، تو انسان پھر کامیابی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ باتیں بہت سی ہیں کہنے کو، گزارش یہی ہے کہ آنے والی 8 اور 9 تاریخ کو ہمارے ضلع کا اجتماع رکھا گیا ہے، اس میں ضرور شامل ہوں، دعائیں بھی کریں کامیابی کے لیے، لیکن اخلاص نیت کے ساتھ، ریاکاری نہ ہو، کیونکہ ریا کے ساتھ تو آپ ایک نہیں 1000 اجتماع کر لیں، 1 روپیہ نہیں کروڑوں خرچ کر لیں، اللہ کی راہ میں ریاکاری کی، دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہاں نیت صاف ہوتی ہے تو مولا 1 کے بدلے میں بھی کروڑوں کا بدلہ دے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔